تو عرفان قادری صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں. یہ مجھے بتائیے کہ جو یہ سوچا جا رہا تھا کہ اس کیس کے بعد اس ایکٹ کے بعد نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کے لیے جو ہے وہ عملی سیاست میں واپسی کے دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں گے. کیا اب وہ دروازے جو ہیں وہ عارضی طور پر بند ہو جائیں گے سپٹمبر تک, یا اس کی کوئی بیئرنگ نہیں ہے جس طرح پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ دس ہیز نو بیئرنگ آن آر کیس؟ نہیں, اس کی کوئی ایسی بیئرنگ نہیں ہے ان کے کیس پہ, جہانگیر ترین صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے. جہاں تک وہ نااہلی کا تعلق ہے وہ تو آلریڈی قانون آ چکا ہے کہ وہ 5 سال سے زیادہ ہو نہیں سکتی, اور وہ 5 سال تو گزر چکے ہیں. اور دوسری چیز, جو پناما کیس میں جو ایک ان کی کنوکشن ہوئی تھی اس میں مریم بھی ایکویٹ ہو چکی ہیں, اور اسی پرنسپل پہ میاں صاحب بھی ایکویٹ ہوں گے, کیونکہ اس میں ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ وہ جو اثاثہ جات ہیں وہ میاں صاحب نے ایکوائر کیے تھے یا کہ میاں صاحب کا کوئی رول تھا کسی کرپشن یا کرپٹ پریکٹس میں. سو آئیدر وے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میاں نواز شریف کے کیسوں کو یا جہانگیر ترین صاحب کے کیسوں کو, یا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو کنوکشن ہے وہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اب دیٹ وڈ بی سیٹ اسائڈ. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. اچھا اظہر صدیق صاحب, یور سٹانس آن دس کہ سرے سے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا جس طرح عرفان قادری صاحب کہہ رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ عارضی طور پر کم از کم جب تک سپریم کورٹ میں تبدیلیاں نہیں آتی تب تک تو دروازے بند ہی ہیں؟ اس پہ ذرا آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. بہت شکریہ. عرفان قادری صاحب اصل میں وہ ہمارے وکیل بھائی ہیں, وہ تو وکیل ہیں, بات کریں گے ایک سیاسی جماعت کے طور پر. ہمیں آئینی اور قانونی بات کرنی ہے. بات ذرا سمجھیے گا کہ یہ اس قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی. سمجھنا آپ کو یہ ہے, ایک تو تھا کہ الیکشن والا معاملہ چل رہا تھا, آئندہ سے کوئی ایسی خود نوٹس وغیرہ اگر ہوں تو اس کو کنٹرول کرنا تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ کچھ اس سے ایک ریلیف لینا تھا ایک قسم کا, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا اس سے فائدہ کوئی نہیں ہونا یا نقصان نہیں, اس سے دروازے بند ہو گئے ہیں نواز شریف کے 2 وجہ سے. ایک تو بات ذرا سمجھ لیجیے گا, یہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے فار لائف ہے, سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے آپ کسی قانون کے ذریعے اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے ہیں until and unless amendment is being made in constitution. یا اسپیسیفک آپ کرتے ہیں کہ جناب یہ والی ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو ہم ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. آئین میں دیکھیں جتنی بھی آپ نے ڈسکوالیفیکیشن دی ہوئی ہیں 63 کے اندر, وہ ٹائم اسپیسیفک دی ہوئی ہیں اور وہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. 62(1)(f) جو ہے یہ کوالیفیکیشن ہے, یعنی ایک آدمی جھوٹ بولے گا, فراڈ کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, صادق اور امین نہیں ہے, آپ کہیں گے 5 سال بعد وہ صاف ہو جائے گا. بالکل ایسا نہیں ہے. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو سزا دی ہے تو فلاں سزا گزارنے کے بعد دوبارہ آپ لے کر آ جائیں گے, تو یہ شاید خوش فہمی ہے یا خام خیالی ہے کہ, اور دیکھیں بڑی مزیدار بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سپریم کورٹ نے جاتے ہوئے بھی جناب یہ قانون رد کیوں کر دیا. بھائی آپ آئے تھے, مہینے رہے ہیں, آپ کو خیال تھا جب مئی کے اندر اس معاملے کو آپ نے ٹیک اپ کر کے لیا, نظر آ رہا تھا بدنیتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا جاتے ہوئے انہوں نے کتنی قانون سازیاں کی ہیں, ساری بدنیتی ہے اور اظہر صدیق صاحب قطع کلامی کی معافی. یہ مجھے بتائیے, اس میں بھی تھوڑی ذرا روشن ڈالیں, اور عرفان قادری صاحب سے پوچھوں گی, آپ جو کہہ رہے ہیں دروازے بند ہو گئے, کیا یہ عارضی بند ہوئے ہیں جب تک سپریم کورٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی سپٹمبر تک؟ بیکاز جو انکمنگ چیف جسٹس ہیں وہ تو آلریڈی اپنا مائنڈ ایک طرح سے دے چکے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں, بڑے اسٹرانگ ان کا جو ہے وہ ریمارکس بھی جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں. تو کیا یہ عارضی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ دس ول سٹینڈ؟ اچھا دیکھیے میں ایک بات بتا دوں, until and unless 62(1)(f) کی جو کوالیفیکیشن سٹینڈرڈ جو لمٹ آئی ہے وہ سپریم کورٹ کسی اور کیس کے اندر نہیں, وہ تو آج بھی دروازے کھلے ہیں. یعنی کسی وقت بھی سپریم کورٹ بیٹھتی ہے, لارجر بینچ بیٹھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں, وہ کسی کی ڈسکوالیفیکیشن سامنے آتی ہے, لارجر بینچ بیٹھتا ہے. until and unless جب تک وہ لارجر بینچ نہیں بیٹھتا اور اس کی انٹرپریٹیشن کوئی کاؤنٹر نہیں کرتا ہے, علیحدہ نہیں کرتا ہے یا آئین میں ترمیم نہیں ہوتی ہے, تب تک نو چانس, بالکل کوئی چانس نہیں ہے. اور یہ بھی خوش فہمی ہے کہ جناب کو چیز جو سپریم کورٹ تبدیل ہوگی تو پتہ نہیں کیا. رائٹ, اچھا مجھے اگر اجازت دیجیے میں ذرا مل جائے گا, لیکن پرنسپل ہے وہی رہے گا. رائٹ, میں ذرا عرفان قادری صاحب سے پوائنٹ آف ویو لے لوں. عرفان صاحب آپ کیا کہیں گے جو اظہر صدیق صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک مس کنسیپشن ہے کہ جو انکمنگ چیف جسٹس ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے, ان کی گو کے ان کے ریمارکس بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں,
तो वो कह रहे हैं कि ये एक मिसकंसेप्शन है, ये कोई चीज़ें चेंज नहीं होंगी। देखें, अजहर सदीक साहब जो हैं बड़े जज्बाती आदमी हैं और मैं हरगिज इनके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। ना ही मैं ये कहूंगा कि इनका व्यू गलत है, ना ही मैं ये कहूंगा इनका व्यू सही है, ना मैं ये कहूंगा कि इनका व्यू कानूनी नहीं है। इस तरह की बातें मैं नहीं किया करता। मैं तो अपनी बात करूंगा और मैं यही चाहूंगा कि अजहर सदीक साहब भी अपनी बात दलील से करें। वो जजमेंट मेरे ऊपर ना पास करें, क्योंकि मैं उन पे कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा। वो जजमेंट जो कारीन है, जो सुन रहे हैं, वो करें या आप करें, तो मैं उस पर कोई जजमेंट इन पे नहीं दे रहा। तो इंसिडेंटली इनकी जो ये बात है कि ये कानून जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो ख़त्म नहीं कर सकता और वो आईनी तरमीम से हो सकता है, यहाँ पे भी मैं यही अर्ज करूँगा कि मैं इनसे एग्री नहीं करता। बस मैं इनकी इस बात से एग्री नहीं करता। उसकी वजह ये है कि पार्लिमान जो है जब वो कोई कानून बना देती है तो उसकी जो भी तशरीह है आइन की वो फाइक होती है, फ़ौक़ियत उसको मिलती है अदालत की तशरीह पर। और जहाँ पर टकराव होता है लेजिस्लेटिव का और जूरिस्प्रूडेंस का, तो वहाँ पे फिर प्रूडेंस देखनी होती है किधर ज़्यादा है। वहाँ पे ये हतमी राय नहीं होती कि आइनी तरमीम होगी तो फिर माना जाएगा लेजिस्प्रूडेंस को, वरना लेजिस्प्रूडेंस को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ऐसी बात नहीं। अच्छा, लेकिन जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो नोट आया है उस पर क्या कहेंगे आप? उस पे आप जरा सुन लें जी। वो इतना इररेलेवेंट नोट है कि मैंने इतनी ही इररेलेवेंट डिसीजन मेकिंग तो कभी देखी ही नहीं है। ये कानून जो है ये 1 सफ़े का कानून था जिसको इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया 80 सफ़े लिख के। और कानून था क्या कि इसमें स्कोप ऑफ रिव्यू जो है उसको एनलार्ज किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं उनमें ये बहुत नैरो था और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो है वो ताबे हैं उस कानून के जो पार्लिमान बनाती है। और मेरा इशारा आर्टिकल 191 की तरफ है। दूसरी बात ये थी कि इसी कानून में ये कहा गया कि रिव्यू आइंदा लार्जर बेंच सुनेगा, क्योंकि वही जजेस जब बैठ जाते हैं तो वो अपनी गलतियों को परपेचुएट करते हैं। माजी में ये बड़ी ज्यादती होती थी और ये फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ है। सो वहाँ पे कह दिया गया कि लार्जर बेंच सुनेगा, जिसमें कि कोई गैर आईनी बात नहीं है। तीसरी बात ये थी कि जिस वकील ने एक आपका केस हार दिया है, सुप्रीम कोर्ट के रूल के मुताबिक आप उसी हारे हुए वकील को रखेंगे। तो इस पे पार्लिमान नहीं एग्री की और पार्लिमान ने कानून बनाया और कहा कि लॉयर अब अपनी चॉइस का रखेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फेयर ट्रायल के मुताबिक है। और लिहाजा ये 3 चीजें उस कानून में दी गई थी और अभी भी वो मौजूद है। उसमें कोई गैर आईनी चीज नहीं है, कोई गैर मंतकी चीज नहीं है। ये आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टेकन शॉर्ट ब्रेक। दोनों से आपसे गुजारिश है कि काइंडली डू स्टे विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। कुछ और 2 पहलू हैं इसी से रिलेटेड जिस पे डिस्कशन करनी है। राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, टू स्टे विद अस।